إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواہ البخاری. میرے محترم دینی بھائیوں، انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ اپنی زندگی کا صحیح استعمال کرے. یہی وہ زندگی ہے جو اللہ رب العالمین نے اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے دی ہے. زندگی وقت کا نام ہے. ایک انسان کے پیدا ہونے سے لے کے موت تک کا جو زمانہ ہے وہ اس کی زندگی، اور اس زندگی کو اللہ تعالیٰ نے مہینوں میں، سالوں میں اور دنوں میں تقسیم کیا ہے. یہی وہ اوقات ہیں جن کے صحیح استعمال سے ایک انسان اللہ کا مقرب بنتا ہے، اور یہی وہ اوقات ہیں جن کے غلط استعمال سے ایک انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے. اللہ سے دوری انسان کو جنت سے دور کرتی ہے. اللہ کا قرب انسان کو جنت کے قریب کرتا ہے. لہٰذا ایک مومن کی زندگی میں ہر لمحہ اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جس سے وہ اللہ کے قریب ہو، جنت سے قریب ہو، اور ایسے تمام کاموں سے بچے جن سے وہ اللہ سے دور ہوتا ہو اور جنت سے دور ہوتا ہو اور جہنم سے قریب ہوتا ہو. ایسے تمام کاموں سے بچنا چاہیے. انسان جو بھی اعمال کرتا ہے، چاہے وہ اعمال اس کے دل کے اعتبار سے ہوں، قلبی یا قولی، یا پھر جسمانی اعتبار سے اس کے جوارح، ہاتھ پاؤں سے کوئی کام کرتا ہے، آنکھوں سے کوئی کام کرتا ہے، کانوں سے کوئی کام کرتا ہے. بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو انسان ہلکا سمجھتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ سنگین ہوتے ہیں. ایک چیز آدمی نگاہوں کا غلط استعمال کرتا ہے، زیادہ اہمیت اس کو نہیں دیتا ہے. کانوں کا غلط استعمال کرتا ہے، اس بارے میں بہت زیادہ سنگین معاملہ وہ نہیں بناتا ہے. بہت ساری چیزیں اس کی زبان سے نکلتی ہیں، اس کو وہ ہلکا سمجھتا ہے. انسان کی عقل مندی اس میں ہے کہ وہ چیزوں کو اللہ کے پیمانے میں تولے، نہ کہ اپنے پیمانے سے تولے. میں جس چیز کو ہلکا سمجھتا ہوں ضروری نہیں اللہ کے نزدیک بھی وہ ہلکی ہو. میں جس چیز کو بہت اہم سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک وہ بے قیمت ہو. لہٰذا انسان کی عقل مندی اور سعادت اس میں ہے کہ وہ اپنے پیمانوں کو چھوڑے اور اللہ کے پیمانے کو دیکھے کہ اللہ کے نزدیک کیا چیز قیمتی ہے، کیا بے قیمت ہے. اللہ کے نزدیک کیا چیز ہلکی ہے اور اللہ کے نزدیک کیا چیز بہت بھاری اور سنگین. اس اعتبار سے اگر اب ہم دیکھیں تو ہماری زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. ایک انسان ایک دن اگر ضائع کرتا ہے، بلکہ ایک لمحہ بھی اگر ضائع کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے بہت بڑی ناکامی اور نقصان ہے. آپ تصور کریں، ایک انسان مر رہا ہے، پوری زندگی کفر کی زندگی جیا. اگر کچھ لمحات اس کو مل جائیں اور ان لمحات میں وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے اپنے شرک اور کفر کو چھوڑ کے ایمان پر آ جائے، تو وہ لمحات اس کو ہمیشہ کا جنتی بنا سکتے ہیں. لیکن ایک انسان زندگی بھر مسلمان بن کے جیا، عبادت گزار بن کے جیا، زندگی کے آخری لمحات میں کفر کے کلمات اس کی زبان سے نکل جائیں، اللہ تعالیٰ سے وہ بدظن ہو جائے، اللہ سے اس کا دل ہٹ جائے، ایسا انسان زندگی بھر دیندار ہونے کے باوجود آخری وقت میں گمراہ ہونے کی وجہ سے، ان لمحات کی وجہ سے برباد ہو گیا. ایک لمحہ بھی انسان کو برباد کر سکتا ہے اور ایک لمحہ انسان کو کامیاب کر سکتا ہے. لہٰذا اپنے اوقات کا صحیح استعمال کرنا یہ کامیابی کی بنیاد ہے، کامیابی کی شروعات ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں انسان کی ناکامی کا جب تذکرہ کیا تو قسم وقت کی کھائی. والعصر ان الانسان
लफ़ी खुस्र, कसम ज़माने की इंसान खसारे में है। मालूम ये हुआ कि वक्त का गलत इस्तेमाल करना ही इंसान को खसारे की तरफ ले जाता है। वक्त का गलत इस्तेमाल क्या है कि एक इंसान अपने औकात ऐसे कामों में ख़र्च करे जिनमें न ईमान की ज़्यादती और तक़वियत हो, न इंसान के जिस्म से उसकी ज़ुबान से सादिर होने वाले आमाल उसमें साले हों, न उसकी कोशिशें दूसरों की इस्लाह के लिए हों, न वह अपनी इस्लाह के लिए कोशिश करे, न दूसरों की इस्लाह के लिए, न ईमानी आमाल में मसरूफ़ हो, न इबादात में, न अखलाक में। मालूम हुआ कि मोमिन वो है जिसके औकात हर एतबार से ताअत में इस्तेमाल होते हैं। कहीं वो अपने बदन का हक़ पूरा करता है, कभी अपने घर वालों का हक़ पूरा करता है, और कभी आम तौर से अपने रब अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसका हक़ सब पर मुक़द्दम है उसका हक़ उसको अदा करता है। लिहाजा एक इंसान को चाहिए कि अपने औकात की तंजीम करे और अपने औकात को सही कामों में इस्तेमाल करे, और उसका हर कदम कामयाबी की तरफ जा रहा हो, उसका हर कदम अल्लाह की तरफ बढ़ रहा हो। फ़फ़िर्रू इलल्लाह, अल्लाह ने फरमाया दौड़ो अल्लाह की तरफ, दौड़ो अल्लाह की तरफ। अल्लाह ने फरमाया वसारिउ इला मग़फ़िरति मिन रब्बिकुम व जन्नह, दौड़ो अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ और जन्नत की तरफ। मालूम हुआ कि मोमिन का हर कदम उसको अल्लाह और आखिरत में जन्नत से करीब ले जाने वाला होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हम नाकामी की तरफ जा रहे हैं, हम नाकामी की तरफ जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा उन्वान और बहुत अहम चीज़ जो आज के इस दौर में शाये है, आम है, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के क्या नुकसानात हैं, इसका क्या फितना है, आज की इस गुफ्तगू में इख्तिसार के साथ हमको कुछ बातें देखनी चाहिए। बिलाशुबा इसमें फ़वाइद हैं। एक आदमी व्हाट्सएप के ज़रिए से या इसी तरह से फ़ेसबुक के ज़रिए से या जो भी ज़राए इंसान के पास हैं, टेलीफ़ोन या इसी तरह से मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से, आज तो टेलीफ़ोन तकरीबन ख़त्म हो गया है, मोबाइल के ज़रिए से एक आदमी अपने रिश्तेदारों से जुड़ता है, उलमा से जुड़ता है। इसके ज़रिए से एक इंसान तिजारत के बहुत सारे मामलात हल करता है, आलमी सतह पर बहुत सारी मालूमात उसको मिलती है। इसमें अपनी जगह फ़वाइद हैं, लेकिन ये चीज़ कहीं न कहीं हमारी ज़िंदगी को नुकसान भी पहुंचा रही है। एक चीज़ का सही इस्तेमाल इंसान को कामयाब करता है, लेकिन उसी चीज़ का गलत इस्तेमाल एक इंसान को नाकाम करता है। उसी चीज़ का गलत इस्तेमाल इंसान को हलाक भी कर सकता है। आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये ना हो, हमारे कमरे में, मसाजिद में अंधेरा हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए से पंखे आ रहे हैं, वो चल रहे हैं, इसके ज़रिए से एसी चल रहा है, इसके ज़रिए से कितने सारे काम हो रहे हैं। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रिसिटी, अगर इसका वायर हम पकड़ लें तो वह हमारे लिए हलाकत का ज़रिया भी बन सकती है। लिहाजा एक चीज़ का अगर फ़ायदा है तो उस चीज़ के गलत इस्तेमाल से, उसकी तरफ गलत अप्रोच की वजह से एक इंसान हलाक भी हो सकता है, उसको नुकसान भी हो सकता है। तो एक इंसान को चाहिए कि चीज़ों को उनके सही तरीक़े से इस्तेमाल करे, उनकी हदूद वो जाने हैं, और चीज़ों के फ़वाइद के साथ साथ उनके ख़तरात और उनके नुकसानात को भी आदमी जाने। चाहे आग हो, चाहे पानी हो, इन चीज़ों के फ़ायदे हैं। आग का अपना एक फ़ायदा है, उस पर खाना बनाते हैं लोग, लेकिन वही आग अगर हमारे कपड़ों में लग जाए, हम लापरवाही बरतें उसके सिलसिले में, वही आग हमारे पूरे जिस्म को झुलसा देने वाली भी बन सकती है, जला के हमको खाक करने वाली भी बन सकती है, पूरे घर को बर्बाद करने वाली बन सकती है। लिहाजा चीज़ों में फ़वाइद होते हैं, लेकिन अगर उनको सही तरीक़े से इस्तेमाल न किया जाए तो वही चीज़ें हमारी हलाकत का भी ज़रिया बन सकती हैं। इन्हीं में से एक चीज़ सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल बहुत सारे फ़वाइद हमारे लिए पैदा कर सकता है। इसके ज़रिए से हम लोगों को दीन की दावत दे सकते हैं, रिश्तेदारों से जुड़ सकते हैं, उलमा से दीन की बातें पूछ सकते हैं, और तिजारत के बहुत सारे मामलात हल कर सकते हैं यकीनन। लेकिन क्या वाकई हम ऐसा कर रहे हैं? क्या वाकई इसका हम इस्तेमाल उन हदूद में कर रहे हैं? क्या वाकई इसका इस्तेमाल हम सही तौर से कर रहे हैं? यह हमको कामयाब कर रहा है या हमको नाकाम कर रहा है? अल्लाह से करीब कर रहा है या दूर कर रहा है? आज के इस मुख्तसर से दर्स में इन्हीं चीज़ों का जायज़ा हमको लेना है। मैं इसके फ़वाइद पर गुफ्तगू नहीं करूँगा, इसलिए कि बढ़ती हुई तादाद का इसको इस्तेमाल करना ये ख़ुद बता रहा है कि वो इसको ज़रूरी समझते हैं।
ورنہ گنتی کے 4 لوگ ہی اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم کو آج یہ دیکھنا ہے کہ واقعی یہ ہماری زندگی میں کہاں کہاں نقصان پہنچا سکتا ہے اور کہاں کہاں ہماری زندگی میں وہ نقصان دے رہا ہے، کہاں کہاں نقصان پہنچا رہا ہے سوشل میڈیا۔ تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز سوشل میڈیا کے نقصانات میں سے کیا ہے، کیونکہ ایک چیز کے فائدے اگر آپ کو معلوم ہے اس کے نقصان بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے تاکہ آپ ان نقصانات سے بچیں۔ نمبر 1، وقت کا برباد کرنا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلا نقصان وقت کی بربادی ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہمارے پاس اگر واقعی کوئی پونجی ہے تو ہماری زندگی ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ کے مقرب بن سکتے ہیں، ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں، بلکہ دنیا میں بھی اللہ کی رحمت اور نصرت ہمارے لیے ہو سکتی ہے۔ یہی وہ وقت ہے جس کے ذریعے سے ایک انسان نیکیاں کرتا ہے، اپنے قلب سے، اپنے قول سے، اپنے جسم سے وہ اعمال کرتا ہے جن کے ذریعے سے وہ اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کے فضل و کرم کا حقدار بنتا ہے دنیا اور آخرت میں۔ لیکن یہی وہ وقت ہے جو سوشل میڈیا ہمارا چوس لیتا ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ ہمارا وقت کتنا اس کے لیے جا رہا ہے، یہاں تک کہ خود موبائل کمپنیاں اپلیکیشن ایسی بنا رہی ہیں کہ آپ کو وہ بتا رہا ہے کہ دیکھو آپ کا وقت کتنا اس میں استعمال ہو رہا ہے، کون سا اپلیکیشن آپ سب سے زیادہ استعمال کرتے ہو۔ آپ کو اس بات کی فکر ہے کہ کون سی اپلیکیشن میری زیادہ بیٹری کھا رہی ہے، لیکن وہ آپ کی بیٹری، آپ کے موبائل کی نہیں، آپ کی کتنی بیٹری کھا رہا ہے، آپ کا کتنا وقت وہ لے رہا ہے، یہ بھی آپ کو دیکھنا چاہیے۔ تو سب سے بڑا اور پہلا نقصان یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ قیامت کے دن کفار اور مشرکین اللہ رب العالمین سے وقت مانگیں گے، زندگی مانگیں گے، موقع مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا قول قیامت کے دن ذکر کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو چیخ چیخ کے کہیں گے۔ اللہ فرماتا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، جہنمی جہنم میں چیخیں گے، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، اے ہمارے رب ہم کو اس جہنم سے نکال، اخرجنا تاکہ نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، تاکہ وہ نیک اعمال جو ہم اب تک نہیں کرتے تھے وہ نیک اعمال ہم کر کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہے گا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت قبول کرنے والا، غور کرنے والا اگر چاہے تو نصیحت مان لے۔ تذکر کا مطلب ہوتا ہے ہوش میں آنا، بیدار ہونا، جاگنا، متنبہ ہونا۔ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں اگر آدمی ہوش میں آنا چاہے تو آ جائے؟ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والے، خبردار کرنے والے نبی اور داعی آئے۔ وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے لیکن تم نے نہیں مانا ہے۔ تو اللہ فرمائے گا فذوقوا فما للظالمین من نصیر، آپ چکھو عذاب جہنم کا، ظالموں کا اب کوئی مددگار نہیں ہے۔ تم نے ظلم کیا ہے، تم نے اپنے وقت کو برباد کیا، زندگی برباد کی، اللہ کے حق کو ضائع کیا، اپنے آپ پہ تم نے ظلم کیا، اپنے آپ کو جہنم کا حقدار تم نے بنایا۔ اب کیا کرو؟ اب عذاب چکھو۔ تو اللہ تعالیٰ جو تنبیہ کے طور پر ان کو کہے گا کہ تم کو کیا دیا تھا ہم نے، تم کو اتنی عمر دی تھی کہ جس میں تم غور و فکر کر سکو، اپنی زندگی کے مقصد کے بارے میں، اپنی کوتاہیوں کے بارے میں، اپنی اصلاح کے بارے میں تم غور کرو، تمہارے پاس خوب ٹائم تھا، تم نے سارا وقت برباد کر دیا۔ نہ صرف یہ کہ تمہارے پاس اتنا وقت تھا کہ تم خود غور کر سکو، تمہارے پاس تم کو نصیحت کرنے والے بھی آئے، تمہارے پاس نبی آئے، رسول آئے، تمہارے پاس دین کی دعوت دینے والے آئے، جمعہ کے خطبات ہو، دینی دروس ہوں یا کسی اور ملاقات اور مجلس میں ہوں، تم کو نصیحت کرنے والے نصیحت کرتے رہے، تم نے ان کی نصیحت پہ دھیان نہیں دیا، تم نے اپنی پوری عمر برباد کر دی۔ وقت بہت قیمتی ہے، وقت کا ضائع کرنا ناکامی ہے۔ آپ دیکھیے میڈیا، سوشل میڈیا استعمال کرنے والے، فیس بک مثال کے طور پر آپ دیکھیے، ایک ویڈیو دیکھا، اب اس سے جڑے ہوئے ویڈیو ہیں، وہ جیسے ہی وہ ختم ہوتا ہے آپ کے موبائل میں دوسرا ویڈیو آ جاتا ہے، آپ فوراً اس پہ شروع ہو جاتے ہیں، 1 2 3 4، آپ کچھ اور ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے، فلاں لفظ کا مطلب آپ کو نہیں سمجھ رہا ہے، انگلش میں کیا مطلب ہے، دوائی فلانی، اس کو ڈھونڈنے کے لیے آپ نے اس کو استعمال کیا گوگل کو، اور آپ چلے گئے کہیں اور، فیس بک پہ چلے گئے، کہیں اور چلے گئے،
ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کسی اور چیز میں لگ گئے، 1 گھنٹہ آپ کا نکل گیا، 1 گھنٹہ آپ کا نکل گیا، آپ کو احساس بھی نہیں، اور آپ اس کے بعد پھر سوچتے ہیں ارے کتنا وقت نکل گیا، آپ اس کے بعد بن کر 1 گھنٹہ آپ کا چلا گیا۔ ایک آدمی قبر میں پڑا ہوا ہے، اس کو عذاب ہو رہا ہے، اس نے گناہ کیے تھے، اس نے ایمان اس کے پاس نہیں تھا، اس سے اگر کہا جائے تو اس کو 1 گھنٹہ دیا جا رہا ہے، کہے گا اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے، 1 گھنٹے میں کیا نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی 5 سیکنڈ کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ سکتا ہے، کافر کا مومن بن سکتا، 5 سیکنڈ۔ 1 گھنٹے میں آدمی ساری زندگی کے گناہوں سے توبہ کر سکتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کر سکتا ہے، نبی پہ درود پڑھ سکتا ہے، قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، افضل الاعمال نماز پڑھ سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا ہے، کسی کی خدمت کر سکتا ہے، کسی سے معافی مانگ سکتا ہے، اپنے معاملات حل کر سکتا ہے، 1 گھنٹے میں کیا نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ایک آدمی کے دن میں سے 24 گھنٹوں میں سے کتنے ضائع ہو رہے ہیں ہمارے، سوشل میڈیا، واٹس ایپ پہ بیٹھا ایک کے پیچھے ایک میسیجز تلاش کر رہا ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، انا للہ و انا الیہ راجعون، سبحان اللہ، الحمدللہ، گھنٹوں اس کے جا رہے ہیں، اور ایسے معاملات جس سے اس کی زندگی کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی اس میں فائدہ نہیں، کوئی اس میں واقعی فائدہ نہیں ہے، ایسے میسج جو بے فائدہ ہیں، جھوٹے میسج ہیں، غلط میسج ہیں، اس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، وقت نکل رہا ہے اس کے اندر، جا رہا ہے ایک کے پیچھے ایک منٹ جا رہا ہے، 1 گھنٹہ 2 3 گھنٹے اس میں جا رہے ہیں، بے فائدہ چیز میں مشغولی، یہ پہلا نقصان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، امام الترمذی اور بہت سارے محدثین نے اس کو نقل کیا ہے، اور بہت جامع حدیث ہے، بلکہ بعض علماء نے تو کہا کہ اسی ایک حدیث کا خیال، شیخ عثیمین نے کہا اسی ایک حدیث کا لحاظ آدمی کر لے کامیاب ہو جائے گا، یہ ایک حدیث بھی کامیابی تک لے جا سکتی ہے، ایک حدیث بس، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کے مقصد تک اس کو نہیں پہنچاتی ہے۔ ما لا یعنیہ کے معنی ابن رجب اور بہت سارے علماء نے بات کہی ہے، ما لا یعنیہ کا مطلب کیا ہے، جو اس کے مقصد سے جڑی ہوئی نہ ہو، جو اس کے لیے مہم نہ ہو، جو اس کے مطلوب نہ ہو، تو ایسی چیز جو اس کے مقصد تک پہنچانے والی نہ ہو، جو اس کے واقعی زندگی کے مقصد سے جڑی نہ ہو، کہیں نہ کہیں اس کو اس مقصد کے لیے تیار کرتی ہو، ایسی نہیں ہے وہ چیز، کیا فائدہ اس سے؟ تو ایسی چیز میں مشغول ہونا ناکامی کی طرف لے جاتا ہے۔ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسی تمام چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کی مقصود سے جڑی ہوئی نہ ہو، اس کے مقصود سے جڑی ہوئی نہ ہو، اس کو اس مقصد کے لیے تیار نہ کرتی ہو۔ تو یہ ایک بہت اہم حدیث ہے۔ آپ سوچیں میں جو کر رہا ہوں وہ چیز واقعی میری زندگی کے مقصد سے جڑی ہوئی ہے کہ نہیں، میری زندگی کے مقصد سے کسی اعتبار سے جڑی ہوئی ہے کہ نہیں، مجھ کو اللہ سے ملاقات کے لیے تیار کرتا ہے کہ نہیں، جنت کے لائق بناتا ہے کہ نہیں، دنیا میں میری جو ذمہ داریاں ہیں، حقوق ادا کرنا ہے، ان کے لیے مجھ کو تیار کرتا ہے کہ نہیں۔ آدمی سوچے دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی، ان میں سے کسی چیز کے لیے مجھ کو یہ چیز تیار کرتی ہے کہ نہیں، اگر نہیں ہے تو چھوڑ دے، پھر کیا کر رہا ہے یہ، کیا فائدہ اس کے اندر، بے فائدہ چیز کر رہا ہے۔ تو یہ پہلا نقصان ہے سوشل میڈیا کا کہ اس کے ذریعے سے ہمارے اوقات ضائع ہو رہے ہیں، اور ہم ایک ایسی چیز میں مشغول ہو رہے ہیں جو واقعی ہمارے کسی فائدے کی نہیں۔ فلاں علاقے میں ایک آدمی ہے، کھڑا ہے، لڑ رہا ہے، دوسرے اس کو مار رہے ہیں، ختم، جھگڑا ہو رہا ہے، کیا جھگڑا ہو رہا ہے؟ موبائل فون کی وجہ سے جھگڑا ہو رہا ہے، یا کسی اور گاڑی کی ٹکر کی وجہ سے جھگڑا ہو رہا ہے۔ اب سارے ایک کے پیچھے ایک فیس بک پہ اسی جھگڑے کے ویڈیو آ رہے ہیں، کچھ بھی مطلب نہیں، فلاں گنڈے کو مارے، فلاں کو یہ کیے، فلاں جگہ دکان توڑے، فلاں ایسا کیے، بس دیکھ رہا ہے، تجسس، دیکھنے کا شوق، اس کے بیچ میں کئی ایڈورٹیزمنٹ آ رہے ہیں، پھر کوئی اور چیز آ جا رہی ہے، آدمی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ایک 2 گھنٹہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سوچئے کیا فائدہ ہے اس کے اندر؟ آدمی وہ دیکھے جو اس کو فائدہ پہنچائے، وہ سنے جو اس کو فائدہ پہنچائے۔ کیوں؟ کان اور آنکھوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا، آدمی کی زبان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، ہاتھوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، ہاتھ بتائیں گے اس نے کیا کیا ہے، کتنا ٹیکسٹنگ کر رہا ہے، ہاتھوں سے پوچھ ہوگی، کتنا سوائپ کر رہا ہے،
کتنے لائک کر رہا ہے سب پوچھو گے. ہر عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا, ہر عمل کے بارے میں جواب دینا ہے, ہر عمل کا جواب اللہ کو دینا ہے. نمبر 2, دوسرا نقصان کیا ہے؟ سوشل میڈیا ہماری عبادات ہم سے چھین رہا ہے. یہ ہم سے ہماری عبادات میں خلل پیدا کر رہا ہے. آدمی نماز پڑھ رہا ہے, مثلا فرض نماز ہے, عصر کی نماز ہے, اب جیب کے اندر کیا ہے؟ نوٹیفیکیشن, ٹنگ. اب پوری نماز کے اندر اس کا دھیان کدھر ہے؟ کس کا میسج آیا؟ پرائم منسٹر کا آیا, پریزیڈنٹ کا آیا, کس کا آیا؟ اس کی بے چینی ہے. سلام جیسے ہی پھیرا فوراً نکال کے, ہاں میں نے فوٹو بھیجا تھا اس پہ لائک بھیجا کسی نے, واٹس ایپ آیا ہے, اس کیا میسج ہے؟ کچھ بھی میسج ہے, فضول میسج ہے ایک دم. میں نے جوتے خریدے اس کا فوٹو بھیجا ہے. آپ سوچیں, نماز جیسی نماز خراب ہو گئی, اس کی نماز برباد ہو گئی اس کی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث کیا ہے کہ جو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وضو کریں اور 2 رکعت ایسی پڑھے کہ اس کا دل اللہ سے ہٹ کے کسی اور چیز کی طرف متوجہ نہ ہو, نماز میں اس کا دل ہو. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیابی کس کے لیے ہے؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے نہیں, نماز پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہے. نماز پڑھنے والے کیسے ہیں؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے لاپرواہ ہیں. صرف نماز پڑھنا کیا ہے؟ منافقین کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستاتے ہوئے, بوجھل, نہ چاہتے ہوئے اٹھتے ہیں, دکھاوا کرتے ہیں, اور وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا. اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا, اتنا کم, بہت ہی کم اللہ کو یاد کرتے ہیں. کس کی نماز ہے؟ منافق کی نماز ہے. مومنین کی نماز کیسی ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. ان کا دل, ان کے دلوں میں اللہ کا خوف, اللہ کی عظمت, جھکاؤ ہوتا ہے. ان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. ہے نماز ہماری ایسی؟ پہلے ہی نہیں تھی, پہلے سے نہیں تھی. جب سوشل میڈیا نہیں تھا تبھی بھی نہیں تھی ایسی ہماری نماز. اس کے آنے کے بعد تو اور بربادی ہو گئی, ہماری نمازیں خراب ہو رہی ہیں. بلکہ بعض اوقات عصر کی, ظہر کی نماز ہے, اس کے اندر پورا موبائل اس کا آن ہے, اور اس کے اندر سے ٹون بھی, ٹون بھی کیا رکھا ہے اس نے, میوزک والا. پوری 4 رکعت میں ایک آدمی فون کر رہا ہے, بزنس مین اس کو, اور 4-5 بار کال کیا ہے, اور اس کی لمبی گانے کی ٹون ہے. اب پوری مسجد کے اندر اس کی میوزک گونج رہی ہے. بتائیے, مسجد کے اندر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, اپنی تو نماز خراب کیا, لیکن اس کی نحوست سے دوسروں کی نمازیں خراب ہو رہی ہیں. پوری مسجد کی نماز خراب کر رہا ہے. کس کے اوپر گناہ ہے؟ کس پہ گناہ ہی ہے؟ اس پہ نہیں ہے. اتنا بھولا ہی میٹنگ میں بند کر کے رکھتا ہے اور نماز میں نہیں. مسجد کے اندر اگر ایک آدمی باہر سے غیر مسلم آ کے ڈھول بجائے, اگر آپ مسجد کے باہر برداشت نہیں کرتے, شرم آنی چاہیے مسلمانوں کو. کتنے جھگڑے تو اس وجہ سے ہوئے ہیں علاقوں میں, فسادات اس وجہ سے ہوئے کہ لوگ ڈھول بجاتے ہوئے مسجد کے باہر سے جا رہے ہیں. آدمی جا کے بولتا, بھائی یہاں مت بجاؤ, نماز ہو رہی ہے ہماری. وہ لوگ کہتے ہیں ہم یہی بجائیں گے, جھگڑا ہو جاتا ہے. کوئی ضرورت نہیں ان کو جا کے بولنے کی. باہر ڈھول بجا رہے ہیں, آپ جا کے منع کر رہے ہیں ان کو, اور مسجد میں مسلمان ڈھول بجا رہا ہے داڑھی پہن کے, آپ کو شرم نہیں آتی؟ ہم کیسے ٹون رکھتے ہیں؟ جائز نہیں, حرام ہے. وہ ٹون رکھنا حرام ہے, چاہے مسجد میں ہو یا پاخانے میں ہو, وہ ٹون حرام ہے, نہیں رکھنا چاہیے ایسا. جائز نہیں. میوزک جائز کیسے جائز ہے اور وہ مسجد میں جائز ہے؟ ہماری عبادات برباد ہو رہی ہے. تلاوت کر رہا ہے آدمی بیٹھ کے, میسج آیا, فوراً نکالا, دیکھا, مسجد میں بیٹھ کے چیک کر رہا ہے, پورے فیس بک, واٹس ایپ سب چیک کرتے بیٹھ رہا ہے. تلاوت چھوڑ دیا. ذکر کر رہا ہے, ذکر کرتے کرتے آ گیا, اچانک شروع ہو گیا, لگ گیا اس کے اندر. ہمارا نہ ذکر پورا ہو پا رہا ہے, نہ تلاوت ہماری پوری ہو پا رہی ہے, نہ کتاب ہم کوئی ٹھیک سے پڑھ پا رہے ہیں, نہ کچھ ہم کر پا رہے ہیں, نہ نماز ہم پڑھ پا رہے ہیں. آپ سوچیے, حتیٰ کہ آدمی کبھی سعی میں ہے,
کبھی طواف میں ہیں اس میں بھی لگا ہوا ہے. کیا ہے یہ؟ ہماری عبادات پوری تباہ کر رہی ہے. اور سوال یہ ہے کہ آپ موبائل کے مالک ہیں یا موبائل آپ کا مالک ہے؟ اس مالک کی بجائے آپ نماز کے لیے اتنی تیزی سے متوجہ نہیں ہوتے. ابھی تو اذان ہوئی، ابھی 10 منٹ باقی ہے نا، لیکن ابھی تو نوٹیفیکیشن آیا، ابھی بہت ٹائم ہے، میں دن بھر میں کبھی بھی چیک کر سکتا ہوں. لیکن نہیں، فوراً کیا حکم ہے میرے آقا، لبیک ہے نا. کیا اتنی تیزی سے آپ اذان کا جواب اتنی تیزی سے نہیں دیتے جتنا آپ نے موبائل کا جواب دیتے ہیں. کس کو مالک بنایا آپ نے؟ کس کو رب بنایا آپ نے؟ اپنا کس کے غلام ہیں آپ غور کریں. ہر آدمی اپنا محاسب خود ہے، غور کیجیے اس پہ. تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے نماز میں اختلاس. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلاۃ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں التفات کے بارے میں پوچھا کہ نماز میں آدمی کا دھیان ادھر ادھر چلا جائے، آدمی یہاں دیکھنے بھی لگے. آپ نے فرمایا فهو اختلاس، فقال هو اختلاس یختلسه الشیطان من صلاۃ العبد، یہ شیطان کا بندے کی نماز میں سے کچھ چھین لینا ہے. آدمی کا دھیان جب نماز سے کہیں اور چلا جاتا ہے تو کیا ہے یہ ایک کوٹا ہے جو ہم نے اپنی نماز کا شیطان کو دیا، ایک حصہ ہے جو اٹھا کے ہم نے شیطان کو دے دیا. شیطان ہماری نماز کا ایک حصہ چھین لیتا ہے ہم لوگوں سے، چوری کر لیتا ہے ہم سے. کتنا حصہ چوری کر رہا ہے ہم سے، التحیات تک، کبھی رکوع تک، کبھی سجدے تک، کبھی کہاں، سوچئے. تو ہماری یہ جو سوشل میڈیا ہے یا موبائل فون ہے، اس کی وجہ سے، یہ بخاری کی حدیث ہے، اس کی وجہ سے ہماری نمازوں کا، عبادات کا بہت سارا حصہ ضائع ہو رہا ہے. یہ بہت بڑا نقصان ہے. قیامت کے دن ہماری عبادات اگر ناقص رہیں سب، اور وجہ یہ رہی کتنی شرمندہ ہوں گے ہم لوگ. غیر ضروری چیزوں کی وجہ سے ایک ضروری چیز ضائع ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللَّهِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ رَوْحُكَ فِي السَّمَاءِ وَذِكْرُكَ فِي الْأَرْضِ. آپ نے فرمایا خبردار، یاد رکھ، اللہ کے ذکر کی اور تلاوت کا اہتمام کر. اللہ کے ذکر اور تلاوت کا اہتمام کر، اس لیے کہ آسمان میں تیرے لیے راحت ہے اور زمین میں تیرے لیے نصیحت ہے. تیرے لیے کیا ہے؟ نصیحت ہے. ذکر اور تلاوت ہمارا کتنا ہو رہا ہے؟ 100 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر بولنا بھاری ہے، لیکن اس سے زیادہ دیر تک موبائل چیک کرنا آسان ہے، اسی جگہ بیٹھ کر جہاں آدمی نماز پڑھا ہے. آدمی وہاں بیٹھ کے چیک کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ نہ کریں تو وہاں بیٹھنا اس کے اوپر بھاری ہے. لیکن بیٹھ کے وہاں وہی موبائل چیک کرے 10 منٹ تک کر سکتا ہے، لیکن 5 منٹ تک اذکار وغیرہ مکمل کرنا ایک دم بوجھل ہے اس کے اوپر، ایک دم قید خانے میں اس کو باندھ کے رکھ دیا گیا. فوراً بھاگنا چاہتا ہے وہ، لیکن موبائل سے نہیں بھاگنا چاہتا ہے. غور کریں ہماری عبادات کا نقصان. نمبر 3، نفع بخش علم سے محرومی ہے. تیسرا نقصان کیا ہے؟ مفید علم کی بجائے ہم لوگ بے فائدہ چیزوں میں پڑ گئے. واٹس ایپ کا نالج ہے، ہم دینی مجالس میں 1 گھنٹہ درس کے لیے بیٹھ نہیں سکتے ہیں، لیکن 1 گھنٹے سے زیادہ ہم فیس بک، واٹس ایپ اور ویب سائٹ اور گوگل اور نہ جانے کتنی خرافات اس میں بیٹھ سکتے ہیں کنسنٹریشن کے ساتھ. اتنا کنسنٹریشن کہ کوئی اور اگر بات کرے گھر میں، بیوی بچے، تو اس پہ بھی دھیان نہیں دیتے ہم لوگ. بزی ہوں میں، ذرا تھوڑا ٹھہرو، ابھی مجھ کو ڈسٹرب مت کرو. ایک گروپ میں بیٹھا ہوں، ڈسکس کر رہا ہوں. آپ سوچیے. لیکن مفید علم ہمارے پاس، ایک آدمی واٹس ایپ کے جتنے میسیجز ایک ہفتے میں پڑھ لیتا ہے، اگر اتنی کتابیں پڑھیں تو عالم بن جائے. بھائی نہیں پڑھ سکتا؟ آپ پوچھیے اس مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں سب سے پوچھتا ہوں اس ہفتے میں کس نے کتنی کتابیں پڑھا؟ غور کریں. آپ دینی کتابیں آپ نے پڑھی؟ نہیں. تفسیر، حدیث، فقہ کی کتاب، سیرت کی کتاب، دینی مسائل کی کتاب کتنی پڑھے آپ؟ نہیں پڑھے، الا ماشاء اللہ جس نے بھی پڑھا ہوگا. لیکن واٹس ایپ کتنا پڑھے آپ سوچئے. کوئی ایک دن بتائیے، 7 دن تھے پچھلے سنیچر سے لے کے سنیچر تک، مان لیجیے 7 دنوں میں کوئی ایک آدمی ایسا بتا دے، الا ماشاء اللہ کوئی بزرگوں میں سے ہی نکل سکتا ہے وہ بھی، جس نے واٹس ایپ وغیرہ اس پہ کچھ پڑھا نہیں ہے.
کوئی ہے ایسا؟ کتنا پڑھتے ہیں ہم لوگ، لیکن ایک صفحہ کوئی مفید کتاب، عقیدے کی کتاب لی، تفسیر کی کتاب لی، حدیث کی کتاب لی، ہاں کوئی فقہ کی کتاب لی، باطل اور حق میں فرق کے لیے ردود کی کتاب پڑھی، کہاں پڑھ رہے ہیں ہم لوگ؟ آخری کتاب ہم نے کب مکمل کی تھی؟ غور کریں کہ کوئی ایک کتاب ہم نے لی، صفحہ نمبر 1 سے لے کے صفحہ نمبر 100 تک ہم نے اس کو پورا مکمل پڑھا، آپ سوچئے کب پڑھی تھی آپ نے؟ لیکن آپ سوچئے کہ آپ نے اس ایک سال میں، پچھلے ایک سال میں، یا مان لیجئے جنوری سے لے کے اب تک آپ نے کتنا پڑھا ہے؟ آپ نے واٹس ایپ پر کتنا، فیس بک آپ نے پڑھا ہے؟ گھٹیا قسم کے میسج ہیں، پورا پڑھتے ہیں آپ، یہ سمجھتے ہیں جیسے کہ دینی فریضہ ہے میرا۔ کون بھیجا؟ کہاں سے آیا؟ فارورڈ سے فارورڈ ہوا، شیعہ نے بھیجا، کون بھیجا آپ کو نہیں معلوم، آپ پڑھ رہے ہیں اس کو، کوئی فائدہ نہیں اس کا، کبھی ایک چیز، کبھی دوسری، کبھی تیسری، آپ یہ سمجھ رہے ہیں مفید ہے؟ کیا مفید ہے؟ کوئی ایک آدمی بتائے جس کی علم کی ترقی ہوئی اس کی وجہ سے؟ نہیں۔ لیکن دینی مجالس میں آنا، علماء کے دروس سننا، دینی کتابیں پڑھنا کہاں ہے؟ نہیں ہے۔ ہم دور ہوتے جا رہے ہیں دینی علم سے، دینی علم سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ پڑھنا ضروری ہے۔ پہلا لفظ قرآن کا کیا ہے؟ پہلا لفظ کیا ہے قرآن کا؟ اقرا۔ واٹس ایپ پڑھنے کے لیے کہا اللہ نے؟ قرآن کتنا پڑھ رہے ہیں ہم لوگ؟ حدیث کتنی پڑھ رہے ہیں ہم لوگ؟ دینی کتابیں کتنی پڑھ رہے ہیں؟ غور کیجیے۔ بلکہ آج اس کی وجہ سے کتابیں چھپنا مشکل ہو گیا ہے، کوئی پڑھ ہی نہیں رہا ہے، نہیں پڑھ رہا کوئی الا ماشاء اللہ۔ تو کتنا بڑا نقصان ہی ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے اگر یہی سلسلہ بڑھتا رہا، ہماری اولاد کیسی نکلے گی؟ آپ غور کیجیے۔ وہ باپ کو دن بھر دیکھتا تھا وہی کرتے ہوئے، وہ بھی وہی کرے گا، بلکہ کر رہے ہیں بچے۔ بیماریاں ایسی پیدا ہو گئی کہ بچوں سے چھینیں گے تو ان کو کچھ تو پرابلم ہو جائے گا۔ اور آج یہ حال ہو گیا ہے کہ اگر کسی سے چھین لیا جائے، ہو سکتا ہے وہ مرڈر کر دے یا خودکشی کر لے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور ہوا بھی ہے ایسا۔ سوچئے، حکومتیں پلٹ جائیں گی اگر انٹرنیٹ بند ہو جائے تو۔ آج یہ حال ہو گیا، اتنا غلام، اتنا انسان پاگل اور دیوانہ ہو گیا اس کا۔ دینی علم کہاں ہے؟ گہرائی کے ساتھ ایک آدمی ایک چیز کو مکمل طور پر پڑھے، نہیں آدھا ادھر، تیتر کی طرح، بٹیر کی طرح، تتلی کی طرح، چڑیا کی طرح، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ کہاں ہے علم؟ مکمل اور متمکن نہیں بن رہا ہے کوئی بھی، 50 چیزیں ذہن میں بھر رہی ہیں، دینی علم نہیں ہے اس کے پاس، مفید علم نہیں ہے اس کے پاس۔ بہت بڑا المیہ یہ اس دور کا بہت بڑا نقصان ہمارے لیے ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من اراد العلم فلیصور القرآن فإن فیہ علم الاولین والآخرین، فإن فیہ علم الاولین وعلم الآخرین، کہ جو آدمی علم کی گہرائی چاہتا ہے، جو آدمی علم چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کا گہرائی سے مطالعہ کرے۔ فلیصور القرآن، گہرائی کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کریں، اس لیے کہ اس میں اولین و آخرین کا علم ہے، سارا علم قرآن میں ہے۔ ہماری قرآن سے کتنی مناسبت ہے؟ کون ہے جس نے قرآن کی تفسیر پوری پڑھا؟ غور کیجیے، اما پارا کی پڑھا ہو بھائی، پورا قرآن دیجیے چھوڑ کے، 30واں پارا پوری تفسیر جس نے پڑھا ہے، کتنے ہاتھ اٹھا کے بول سکتے ہیں؟ آپ غور کیجیے، کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ ہم قرآن و حدیث والے ہیں، قرآن کی ایک تفسیر ہم نے پوری پڑھی ہو یا حدیث کی ایک کتاب ہم نے مکمل پڑھی ہو، جب یہ دونوں ہم نے نہیں کی تو ہم قرآن حدیث والے کیسے ہوئے؟ خالی باتوں کے لیے ساری دنیا کا پڑھ رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا کلام ہم نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کس کی وجہ سے نہیں کر رہے؟ وقت نہیں ہمارے پاس، وقت نہیں ہمارے پاس۔ جتنا وقت ہم واٹس ایپ کے لیے دیتے ہیں، جتنا وقت ہم لوگ فیس بک کے لیے دیتے ہیں، جتنا ہمارے موبائل کو دیتے ہیں، شاید ہی ہم کسی کو دیتے ہوں گے، نہ بیوی بچوں کو نہ کسی کو۔ اتنا وقت اگر رب کو دینے لگے، آپ سوچیں کتنے قریب ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے، کتنی تبدیلی آ جائے ہمارے اندر۔ جتنا ہم اپنے موبائل کو وقت دے رہے ہیں، اتنا وقت اگر اللہ کو دینے لگے، سوچئے کیا فائدہ ہے اس کے اندر، اور کتنا بڑا فائدہ اس کے اندر۔ تو یاد رکھیں یہ چیز۔ حسن ابن عیسیٰ کہتے ہیں، ماں سرجس کہتے ہیں، سمعت عبداللہ ابن مبارک، میں نے عبداللہ ابن مبارک سے سنا، وقد قیل له، ان سے کہا گیا، یا ابا عبد الرحمن تکثر القعود فی البیت وحدک،
آپ اے ابو عبداللہ مبارک بڑے علماء میں سے محدثین میں سے ہیں. کہتے ہیں ان سے کسی نے کہا گھر میں بیٹھے رہتے ہیں آپ, کیا کرتے ہیں آپ, اکیلے رہتے ہیں. قال لیس انا وحدی, میں اکیلا نہیں رہتا ہوں, میں اکیلا نہیں رہتا ہوں. انا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ بینہم, یعنی النظر فی الکتاب. کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ہوتا ہوں. یعنی کیا مطلب, میں حدیثوں کا مطالعہ کرتا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابہ نے ایسا کیا, ایسا واقعہ ہوا, یہ ہوا, میں ان کے ساتھ رہتا ہوں. یعنی روحانی طور پر, ذہنی طور پر, علمی طور پر ان کی صحبت میں رہتا ہوں. گھر میں کیا کرتا ہوں اکیلا, یہ کرتا ہوں میں. اور ایک روایت میں کہا کہ اور تم بیٹھ کے آپس میں غیبتیں کرتے ہو. تمہارے ساتھ بیٹھ کے میں کیا کروں, میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے کیا کروں, تم آپس میں غیبتیں کرتے ہو. تو غور کریں, سلف کا حال یہ تھا کہ وہ اس کو اپنے لیے شرف سمجھتے تھے اور کتابوں میں, علم میں مشغولیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی طرح مانتے تھے. تو یہ بہت بڑا موقع ہے جو ہمارے لیے. ہم دیکھیے دن بھر میں کتنا, آج کس نے پڑھا واقعی بیٹھ کے سکون کے ساتھ ایک کتاب کا ایک پیج پڑھا. اگر ایک آدمی ایک دن میں اگر 10 صفحے پڑھ لے, 10 صفحے ایک دن میں اگر پڑھے, تو آدمی مہینے میں کتنے پڑھ سکتا ہے صفحے, 30 دن کے حساب سے کتنے ہوئے, 300. ایک کتاب ایک مہینے میں, سال میں 12 کتابیں, سال میں 12 کتابیں, اور 10 سال میں, 10 سال میں کتنی, 120. 10 سال میں 100 کتابیں آپ پڑھ سکتے تھے اگر آپ 10 سال پہلے ہی شروع کرتے تو. 120 کتابیں پڑھاؤں میں, ایسا ہوتا اگر آپ بول سکتے اتنا اپنے آپ سے, کسی اور کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. 10 صفحے نہیں پڑھ سکتے ایک دن. ایک صفحہ پڑھنے کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے, سلو ایک دم 3 منٹ. 3 منٹ کے حساب سے 10 صفحے کے کتنے ہوتے, نہیں بھائی میری سپیڈ بہت کم ہے, 6 منٹ. 6 منٹ کے حساب سے 10 صفحے کتنے وقت میں پڑھ سکتے, ایک دن میں 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے آپ پڑھنے کے لیے. اگر آپ سال میں, مہینے میں کتاب ختم کر سکتے ہیں 300 پیج کی, سوچیے. لیکن نہیں کرتا آدمی. 1 گھنٹہ واٹس ایپ کے لیے, فیس بک کے لیے آدمی 1 گھنٹے سے زیادہ دیتا ہے, 4 گھنٹے دیتا ہے اس کے لیے. سوچیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دعا میں اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع, اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے. آپ دیکھیے واٹس ایپ والا, فیس بک والا علم واقعی نفع والا ہے. آپ غور کیجیے, ایک بار ٹھنڈے دل سے دیکھیے, سوچیے کہ واقعی اس میں کتنا فائدہ ہے, واقعی کتنا مفید ہے. بلکہ اس میں خطرہ ہے. ایسا علم ہے جس میں خطرہ ہے, بے دینی کا ڈر ہے, بے دینی کا بھی ڈر ہے. نمبر 4, عائلی زندگی میں دوریاں, خاندانی زندگی میں بگاڑ. نہیں بھی بول رہی, ذرا سنیے جی, ایک بہت اہم بات بولنی بچوں کے بارے میں. ہاں بولو, میں ذرا بزی ہوں, بعد میں بولو. کیا کر رہا ہے, واٹس ایپ پہ میسج پڑھ رہا ہے, فیس بک پڑھ رہا ہے, ہاں ویب سائٹ چیک کر رہا ہے, گوگل دیکھ رہا ہے, یوٹیوب دیکھ رہا ہے, اس میں بزی. کتنا وقت ہے. گھر میں سب لوگ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی کھانا آ رہا ہے, باپ بیٹھا ہے, دادا بیٹھا ہے, ہاں بھائی بیٹھا ہے, بہن بیٹھی ہے, ماں بیٹھی, جو بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. سب لوگ کیا ہیں, گھر میں سب لوگ آمنے سامنے, سب بزی اپنے اس میں. سلام دعا, کیسے, کیا ہوا, کیسا کیا چل رہا ہے تیرا بیٹا, بزنس کیسا چل رہا, تیری پڑھائی کیسی چل رہی ہے, بیٹا تو کیا کر رہا ہے, تو بچوں کے بارے میں کیا سوچا, کچھ بھی نہیں. پہلے زمانے میں بڑے بزرگ سب, دادا نانا, ہاں پھوپھو, سب جمع ہوتے تھے گھر میں بیٹھ کے باتیں کرتے تھے. آج کہیں بھی جمع ہو جائے, جمع ہو کے ہم دور ہیں, جمع ہو کے ہم دور ہیں. اور ایک افسوس کی بات ہے, ہم دور والوں سے قریب ہیں, قریب والوں سے دور ہیں. امریکہ میں وہ ہے, اس سے بیٹھ کے واٹس ایپ پہ میں چیٹ کر رہا ہوں. ارے افریقہ میں تیرے بازو بیٹھا ہوا ہے تیرا باپ, اس سے تو بات نہیں کر رہا ہے. بیمار ہے, طبیعت کیسی ہے, کیا چل رہا, کچھ لاؤں, پانی لاؤں, پاؤں دباؤں, 2 ہمدردی کے بولنے کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں ہے. لیکن تو بیٹھ کے گھر میں کیا کر رہا ہے, امریکہ, افریقہ, انگلینڈ, یورپ, اور خوش ہو رہا ہے. رو, تیرے قریب جو لوگ ہیں ان سے تو دور ہو گیا آج, نہیں ہوا. سوچئے, جو ہمارے قریب دوست, احباب, رشتہ دار, سب سے دور. ہمارا کیا ہے, بس ہمارا کنیکشن آج
ٹک 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 میسج بھیج دیا، خلاص ہم قریب جڑے ہوئے، ہم لوگ یہ جڑے ہوئے ہیں۔ بیمار کی عیادت سے لے کر ہم خالی انا للہ، کوئی مر گئے انا للہ و انا الیہ راجعون، ختم ہو گیا ہمارا۔ کوئی بیمار ہے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، خلاص ہو گیا ہمارا کام۔ نہ بیمار کی عیادت ہے، نہ جنازوں میں شرکت ہے، نہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے ہمدردی کے دو بول بولنا ہے۔ دور والوں تو چھوڑیے، قریب والوں کے ساتھ میں نہیں، گھر میں نہیں آدمی۔ ایک پلنگ پہ بیوی شوہر ہے، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، رات کا وقت ہے، تھک کے یہ آفس سے آیا، وہ گھر کے کام کاج سے تھک کے دونوں ایک بیڈ پہ ہیں۔ وہ سہیلیوں کے ساتھ بزی ہے، یہ دوستوں کے ساتھ بزی ہے۔ اللہ اکبر، بتائیے، دونوں اپنی دنیا میں، دونوں بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایسا ہے یہ ایک دنیا میں، یہ ایک دنیا میں۔ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ اولاد سے لے کے بیوی بچے شوہر ماں باپ رشتہ دار سب اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ قبرستان میں لوگ ہیں، قبرستان میں ہیں، لیکن اس میں بھی سب کیا ہے؟ اب دیکھیں تھوڑا ٹائم لگے گا بھائی، ابھی قبر تیار ہو رہی، سب ہو رہا ہے، ٹک 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 شروع۔ ہر آدمی، سب وہ عبرت کی جگہ ہے کہ آدمی قبروں کو دیکھ کے اپنے بارے میں سوچے کہ ایک دن ہم کو بھی آنا ہے اس میں۔ آپ نے کہا کہ تم جاؤ قبرستان، اس لیے کہ کیا ہے؟ وہ آخرت یاد دلاتی ہے، دنیا سے دور کرتی ہے۔ ہم قبرستان جا کے بھی وہاں پہ بزی ہیں، کہیں بھی ہم کو سکون نہیں ہے، ہم اسی میں لگے ہوئے، ایسے ایک دم پاگل ہو گئے ہم لوگ۔ پاگل نہیں ہو گئے ہم لوگ، غلام ہپنوٹائز کر لیا ہم لوگوں کو موبائل فون نے، ایسا جکڑ لیا ہے کہ ہم چاہ کے بھی نہیں نکل سکتے اس میں سے۔ کیا زندگی ہے، ذلت، اس سے زیادہ ذلت کیا ہو سکتی؟ اس سے زیادہ ذلیل آدمی، ایک ٹکڑا اتنا 10-15 ہزار کا وہ آپ کا مالک بن جائے، آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ کتنے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے؟ نہیں، چل رہا گاڑی آگے اڑا دی، میسج کر رہا تھا ایکسیڈنٹ، گاڑی ٹکرا گئی۔ کیا کر رہا ہے؟ کیا پاگل ہو گیا؟ ایسا ہے کیا اس میں؟ کیا چیز ہے؟ آپ سوچئے، سلف جو ان کے حالات ہم دیکھتے ہیں، ایسا قرآن پڑھتے تھے کھو جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے کھو جاتے تھے۔ پہلے ایسا لگتا تھا کیسا کھوتے ہوں گے، ایسا آس پاس کا کچھ ہوش نہیں ان کو، نماز لمبی ایک دم سکون کے ساتھ، اتنا دیر اٹھے چھوٹے، جب قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، ایک ذکر کر رہے ہیں، اتنا زیادہ کیسا کر سکتے تھے بھائی؟ واٹس ایپ اور فیس بک دیکھنے والوں کو، ان کو دیکھنے والوں کے بعد ان کو دیکھ کے لگتا ہے نہیں واقعی جب یہ کر سکتے تو وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ جب یہ اتنا ڈیڈیکیٹڈ ہیں۔ استنجا خانے میں گیا، وہاں بھی باہر آیا، وہاں بھی کھانا کھا رہا ہے، ایک ہاتھ سے کھا رہا ہے، ایک ہاتھ سے چیک کر رہا ہے۔ اب سوچیے، دواخانے میں، مسجد میں، راستے پہ چلتے وقت میں، بازار میں، تجارت میں، شادی میں، جنازے میں، کہاں نہیں، ہر جگہ اسی میں لگا ہوا ہے۔ ایسا سلف کا تھا، قرآن میں، ذکر میں، دین کی بات میں، حدیثوں کی یاد کرنے میں۔ چل رہے ہیں تو چلتے چلتے حدیث یاد کر جا رہے ہیں، چل رہے تو چلتے چلتے قرآن پڑھتے جا رہے ہیں۔ ایسا ان کا تھا۔ ایسا آج ہمارا کس کا ہو گیا؟ فیس بک اور واٹس ایپ کا۔ اسے ایک بات سمجھ میں آیا کہ ہم بھی وہ کر سکتے تھے، لیکن ہم لائق نہیں ہیں، اللہ نے ہم کو چنا نہیں، اس کے لیے محروم کر دیا ہم کو، ہماری بدبختی کی وجہ سے۔ وہ لائق تھے، انہوں نے اس کے لیے نیتیں کی، اللہ نے ان کو توفیق بھی دی، ہم کو نہیں دی، کیونکہ ہماری نیت اس کی ہے۔ وہی نیت اگر ہم قرآن کی کریں، حدیث کی کریں تو آسان ہو جائے گا۔ گھروں کے اندر ہم اپنے آپ سے، رشتہ داروں سے دور ہو گئے، ایک فیملی بالکل بکھر گئی ہے، آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہے۔ بیٹی کیا کر رہی معلوم نہیں، بیٹا کیا کر رہا معلوم نہیں، بیوی کیا کر رہی بعض اوقات ہی معلوم نہیں ہے۔ وہ سہیلیوں سے بڑھتے بڑھتے دوست تو نہیں مل گئے اس کو، اہلی زندگی خراب ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الرجل راع علی اہل بیتہ والمرأة راعیۃ علی بیت زوجها وولدہ فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ آدمی اپنے گھر والوں پر نگراں ہے، اور عورت اس کے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر نگراں ہے۔ تم میں سے ہر ایک سرپرست ہے، اس کے ماتحتوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ گھر کا ذمہ دار آفس میں 8-10 گھنٹے لگاتا ہے، پھر گھر پہ آتا ہے،
نماز کو گیا، یہ کیا، دوستوں میں بیٹھا، ٹائم پاس کیا، لیٹ آیا، اس کے بعد گھر میں کتنا دھیان دے رہا ہو، بیوی پر، بچوں پر، نماز پڑھے نہیں پڑھے، تلاوت قرآن کی آج کیے کہ نہیں کیے، دین کی کیا بات سیکھے آج بتاؤ، کہاں ہے، اسکول کی پڑھائی کا کیا حال ہے، اخلاقی اعتبار سے کیا ہے معاملہ، بیوی بیمار ہے نہیں ہے، کیا ہے، زندگی کا کیسا چل رہا ہے، آگے کیسا کرنا ہے ہم کو، فیوچر کیا ہمارا ہے، کہاں ہے ٹائم ہمارے پاس۔ ہم واٹس ایپ پہ دنیا بھر کے فیوچر کے بارے میں دیکھ رہے ہیں، اس ملک میں ایسا ہو رہا، فیس بک میں فلاں جگہ ایسا ہو رہا، وہاں ایسا ہو رہا، اس کے مکلف ہے ہم لوگ۔ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ الرجل راع علی اہل بیتہ، ساری دنیا کی پوچھ سے ہونے والی ہے۔ آپ غور کریں اس حدیث پر، جو عالم کے ٹینشن میں ہیں وہ اپنے گھر کے ٹینشن لیں، کیونکہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ آدمی اپنے گھر پر نگراں ہیں، اس سے اس کی پوچھ ہونے والی، دنیا کی پوچھ تیرے سے نہیں ہوگی، بادشاہوں سے ہوگی، ملکوں کی پوچھ تیرے سے ملک کی پوچھ ہوگی، کون بتایا، دلیل کیا ہے تیرے پاس اس کی؟ حدیث بتا رہی ہے آدمی اپنے گھر والوں پر نگراں ہے، اور عورت اس کے گھر اور اس کے بچوں پر نگراں ہے، ہر ایک سے اس کی پوچھ ہونے والی ہے، تیرے سے تیرے گھر کی پوچھ ہوگی، اس کی خبر رکھ، گھر کا نظام دینی بنا، گھر والوں کی ضرورتیں پوری کر، گھر کو خوشحال بنانے کے لیے اسلامی طرز اپنا، اسلامی اصولوں کے مطابق گھر کے اندر خوشحالی لانے کی کوشش کر، یہ تیری ذمہ داری ہے، نہ کہ تو عالمی مسائل میں گھرا رہے اور اپنے گھر سے بے فکر رہے، گھر والوں کے لیے تیرے پاس ٹائم نہ ہو، یہ بدبختی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی آپ صلی اللہ محض سے ہوتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کے لیٹ جاتے اور قرآن پڑھتے ہے آج ہمارے گھروں میں یہ جو تعلق ہے، ساری دنیا کا بوجھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، سارے عالم کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے۔ مشرکین کی سازشیں، منافقین کی سازشیں، یہود و نصارہ کی سازشیں، مسلمانوں کے مسائل، سیاسی مسائل، دینی معاملات، تعلیم، تربیت، اپنی عبادت، اپنا آرام، گھر والوں کا خرچ اور سارے معاملات، یہ سب ڈیل کر رہے ہیں، لیکن بیوی سے کیسا ہے؟ سفر میں جا رہے تو چلو ایک ریس لگائیں گے، بیوی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں، کھا رہے ہیں تو ہڈی چوس کے اپنی بیوی کو دے رہے ہیں، بیوی کے سر میں جو ہے گود میں سر رکھ کے لیٹ رہے ہیں، بیوی سر میں کنگھی کر رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، محبت سے پیش آ رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، ہے ہمارے گھروں میں؟ نہیں ہے۔ وہ نبی ہیں، سارے زمانے کا ٹینشن لے کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیے کتنی پیاری ہے۔ ہم دور ہوتے جا رہے ہیں ایک دوسرے سے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بہت سارے پڑھے لکھے رہتے ہیں نا، بہت ہوشیار، ان کی بیویاں افیئر کرتی ہیں دوسروں سے، کیوں؟ یہ اپنی دنیا میں، وہ اپنی دنیا میں بیزی، ایک دوسرے کو ہمدردیاں نہیں ملتی ہیں۔ وہ ہمدردی کہاں تلاش کرتے؟ انٹرنیٹ پہ، فرینڈ بنا کے کسی طرح سے اپنے مسائل بیان کرتے، دھیرے دھیرے معاملہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ چاہے نکاح کا رشتہ شوہر سے رہے، لیکن دل کی شادی کسی اور سے ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ اس کی شادی تو شوہر سے ہوئی ہے، اس کے دل کی شادی کسی اور سے ہوئی ہے، اس کے دل کا نکاح کسی اور سے ہو گیا، کیا کریں گے آپ بتائیے؟ کتنے لوگ ہیں اس روتے ہیں، خون کے آنسو روتے ہیں، تو ذمہ دار ہے اس کا، بیوی کو وقت نہیں دیا، اولاد کو وقت نہیں دیا، تو نے وقت دو، یہ وقت نکال کے دو، اللہ کا وقت مت دو ان کو۔ اتنا خبیث ہو جاتا بعض اوقات انسان کہ ہاں پہ ٹائم دینا چاہیے، پھر نماز چھوڑ کے بھی بچوں کو وقت دے گا، تلاوت چھوڑ کے دے گا وقت، نہیں۔ آپ یہ فضولیات چھوڑیے، اپنی ضرورت کے بقدر استعمال کیجئے، ٹھیک ہے، حد میں رکھیے اس کو، باقی وقت بھی بچوں کو دیجیے، یہ بہت ضروری ہے۔ نمبر 5، اجنبی مرد اور عورت کے تعلقات، سوشل میڈیا کی وجہ سے کتنے لوگ فرینڈ لسٹ دیکھیے، فیس بک پہ دیکھیے، مرد کم ہیں عورتیں زیادہ ہیں، کیا کر رہا میں؟ دعوت دے رہا، باپ کو دعوت دے پہلے، بیوی کو دعوت دے پہلے، بچوں کو سدھار پہلے، دعوت دے رہا، انڈونیشیا کی لڑکی کو دعوت دے رہا، ہاں امریکہ کی لڑکی کو دعوت دے رہا، افریقہ کی لڑکی کو دعوت، جو بھی فرینڈ آتا اس کو ایکسیپٹ کر لیتا،
سہیلیاں زیادہ ہیں، دوست کم ہیں اس کے، دعوت دے رہا تو گھر کی فکر کر پہلے. دھیرے دھیرے وہ اپنے فوٹو شیئر کر رہی ہے، یہ اپنے فوٹو شیئر کر رہا ہے، یہ اس کو لائک کر رہا ہے، وہ اس کو لائک کر رہی ہے. ہوتے 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 آپ دیکھیے بعض اوقات ایک آدمی کے ایک ساتھ دل کہیں جگہ بٹا ہوا ہوتا ہے اور بیوی سے کٹا ہوا ہوتا ہے. یہ چل رہا ہے. نوجوانوں کو آپ دیکھیے، شادی شدہ نہیں ہے، وہ تو ہنٹر ہی ہوتا ہے. جنگل میں جیسے شکار کے لیے آدمی گھومتا ہے ویسے نوجوان عموماً گھومتے ہیں. اب پہلے راستوں پہ چوراہوں پہ بیٹھنا پڑتا تھا، اب اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب یہ گھر پہ بیٹھے ہی سارے مل رہے ہیں. بھائی کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو. تعلقات لڑکے اور لڑکیوں کے کتنے، بچیاں ہیں بھائی، شادیاں نہیں ہوئی، کالج میں پڑھ رہی بچی، باپ لے بیٹا موبائل لے، کبھی بھی ایمرجنسی آئے نا کال کرنا میرے کو. کائے کی ایمرجنسی؟ وہ دوسری ایمرجنسی لا رہی ہے. کالج کے لڑکوں کے ساتھ میں سارے فرینڈ بنا کے رکھی ہے، پورے گھر کے راز ان کو بتاتے. آج میری ماں باپ کا جھگڑا ہوا، بہت ٹینشن میں ہوں. ہاں آ جاؤ ادھر بیٹھیں گے، چلو اپن کالج میں کینٹین میں ملیں گے. ایک کام کرو، آج موڈ ٹھیک نہیں ہے نا، آج پڑھائی کینسل، آج فلم دیکھنے جائیں گے، تھوڑا موڈ تمہارا ریسیٹ ہو جائے گا. لے جا رہا ہو اپنے ساتھ میں، بازو میں بٹھا کے فلمیں دیکھ رہے ہیں. ماں باپ کو معلوم نہیں، ماں باپ اپنے جھگڑوں میں لگے ہوئے. دیا ہے اس کو موبائل، کتنے فرینڈ بنا رہی ہے اس کے اوپر، اپنے فوٹو شیئر کر رہی ہے. بعد میں وہ اس کی شادی ہونے کے بعد اس کو بلیک میل کر رہا ہے، میرے پاس تیرا فوٹو ہے، شوہر کو بھیج رہا ہے، اس کی زندگی خراب کر رہا ہے. میرے کو نہیں ملی، میں اس کو بھی ملنے نہیں دوں گا، تیری بھی زندگی خراب کروں گا. بچیاں بھولی بھالی ہوتی ہیں، بیوقوف ہوتی ہیں، نادان ہوتی ہیں، اس طرح کی غلطیاں کرتی ہیں. اس عمر میں ڈیسپریٹ ہوتا ہے انسان. لڑکوں کو آپ دیکھیے لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر ہی. اس سے کتنوں کی زندگیاں خراب ہو رہی بھائی. بچوں کی زندگیاں، شادی نہیں ہوئی ابھی، گھنٹوں 2-3 بجے تک رات میں لڑکی گیلری میں کھڑے ہو کے بات کر رہی ہے. کس سے؟ ہونے والا دولہا. ہونے والا دولہا ہے وہ، ابھی ہوا دولہا وہ نہیں. ساری اس سے پیار محبت کی باتیں اور مذاق اور یہ وہ. ماں باپ بے غیرت سن رہے ہیں سب، یا سو گئے ہیں ایک دم مردار کی طرح. نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں. وہ ابھی بھی اس کے لیے اجنبی ہے. منگنی کو کیا سمجھتے آپ؟ آدھی شادی نہیں ہے، جائز نہیں اس کا بات کرنا اس طرح سے. ہاں ضرورت کی بات کوئی کرتا ہے بس اتنی حد تک ہے، معاملہ ختم. لیکن پیار محبت کی باتیں کرنا، ہنسی مذاق کرنا، یہ ساری چیزیں صحیح نہیں. کبھی ٹوٹ گیا کل کو رشتہ تو کیا کریں گے؟ سارے ریکارڈنگ بھیجے گا اور دولہے کو. آج کل لوگ ریکارڈ بھی کر لیتے ہیں، وہ بھی کتنا جائز ہے پوچھیں علماء سے. جائز نہیں ہے بغیر اجازت کے ریکارڈ کرنا. سوچیے اس کو، غور کیجیے اس کے اوپر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. سورہ الاحزاب میں اللہ فرماتا ہے اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی خواتین سے کہو، آپ کہیے یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادریں اپنی سروں پر ڈال لیں، یعنی اپنے چہروں کو ڈھانپیں. اور ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس لیے ہے کہ وہ پہچان لی جائیں کہ پاک باز عورتیں ہیں اور کوئی ان کو تکلیف نہ دے، کہ یہ پردے والی عورت ہے، شریف النفس عورت ہے. یہ اپنی زینت کا مظاہرہ کرنے والی عورتوں میں سے نہیں ہے کہ دوسروں کو اٹریکٹ کرے. ایک عورت کا بے پردہ زینت کے ساتھ باہر نکلنا کیا ہے؟ کیوں ہے وہ بتائیے؟ وہ عورت گھر میں شیطان کی طرح رہے اور گھر کے باہر پری کی طرح چلے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا چاہتی ہے وہ؟ اعمال سے دلوں کی بات معلوم نہیں ہوتی؟ کیا انسان کے اعمال یہ نہیں بتاتے وہ چاہتا کیا ہے؟ گھر میں وہ شوہر کے لیے بالکل ایسی بنی ہوئی کہ دیکھ کے اس کا دل اس سے دور ہو جائے، اور باہر جب نکلتی ہے پوری زینت کے ساتھ لہراتی ہوئی نکلتی ہے. کیا مطلب ہے؟ کس کو دکھانا چاہ رہی؟ شوہر کو دکھانا چاہتی ہے تو گھر پہ کرتی. وہ باہر پوری دنیا کو اپنی زینت دکھانا چاہتی، سب کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی ہے. یہ اس کی کیریکٹر کے اوپر برائی ہے، اس کا کردار غلط ثابت کر رہے ہیں کہ تو سب کو لبھانا چاہتی ہے اور شوہر کو نہیں. شوہر سے زیادہ دوسرے پیار ہیں تم کو. تو اے نبی کی بیوی، اپنی بیویوں سے کہیے، اپنی بیٹیوں سے کہیے، مومنین کی عورتوں سے کہیے
اپنے آپ کو چھپائیں، اپنی زینت کو چھپائیں. کیوں؟ لوگ پہچان لیں بھائی یہ ویسی عورت نہیں ہے، اپنی طرف اٹریکٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہے، یہ پردے والی عورت ہے، یہ نہیں چاہتی کہ اس کی زینت کوئی دیکھے، یہ ہم سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے، یہ نہیں چاہتی کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں، اس کا معاملہ الگ ہے، یہ دوسری عورتوں میں سے. فلا یؤذین، اور کوئی ان کو تکلیف نہ پہنچائے، چھیڑ خانی ان کے ساتھ نہ ہو. کیوں کہ جو اب دیکھیے کوئی بے پردہ عورت بہت ادھورے کپڑوں کے ساتھ جائے گی، سیٹیاں اس پہ ماریں گے لوگ، یا ایک پردے والی جا رہی اس کے اوپر ماریں گے، سیٹی اس کو ماریں گے. او ہو لہراتی ہوئی جا رہی ہے عورت ایک ادھورے لباس میں، یہ نوجوان لفنگے قسم کے ہیں، اس کو سیٹیاں ماریں گے، اس کو اذیت دیں گے. تو کہا کہ اپنی بیویوں سے، اپنی بچیوں سے اور مسلمانوں کی خواتین سے، بیوی بیٹیوں سے کہیے اس طرح سے پردہ کریں. تو مسلمان عورتوں کو، بچیوں کو چاہیے کہ اپنی زینت کا اظہار نہ کریں فیس بک پہ. کتنی عجیب بات ہے کہ وہ سارے گاؤں میں بعض اوقات پردے والی رہتی ہے لیکن فیس بک پہ بے پردہ ہے، کبھی اپنی مہندی کے فوٹو ڈال رہی ہے، کبھی اپنے چہرہ جو بھی کیا ہے وہ سہیلیوں کے لیے ڈالی ہے، لیکن اس کے سہیلے بھی تو ہیں، مرد بھی دیکھ رہے ہیں. پھر وہ سہیلی نے لے کے کس کو بھیجا؟ اپنے دوسرے رشتہ داروں کو، وہ فوٹو اٹھا کے اپنے فیس بک پہ ڈال دیا جس پہ 50 مرد بھی ہیں. نہ کریں ایسا. اختلاط مرد و زن کا ٹھیک نہیں ہے، مرد اور عورتوں کا آپس میں اس طرح سے کلوز انٹریکشن جائز نہیں ہے. اس میں بعض اوقات اور راستے کھلتے ہیں. انسان کا دل بڑا خطرناک ہے. قلب کیوں کہتے ہیں اس کو؟ تقلب کی وجہ سے پلٹتا الٹتا رہتا ہے. آج شوہر کی طرف ہے، کل کسی اور کی طرف بھی جا سکتا ہے. آج بیوی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کوئی اور زندگی میں آ گئی اگر، اس کے حسن کی وجہ سے، اس کی لچک کی وجہ سے آواز میں اس کی طرف بھی مائل ہو سکتا ہے. فتنے کا دروازہ زنا تک جا سکتا ہے. نہیں کرنا ہے. اپنے آپ کو، اپنی نگاہ کو اس طرح کی دوستیوں سے بچیں فیس بک والی. نمبر 6، ریاکاری. ریاکاری سوشل میڈیا کے نقصانات میں سے کیا ہے؟ دکھاوا. آدمی جا رہا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے. اب دیکھیں مجھ کو ایک فوٹو بھیجا ایک بھائی نے کہ فلاں صاحب ہیں، ایک ہاتھ میں موبائل ہے، سیلفی ایک ہاتھ میں موبائل ہے، فوٹو اپنا نکال رہا ہے سیلفی، اور رمی کر رہا ہے، جمرات میں کنکری مار رہا ہے. آپ سوچیے کنکری مارنا کتنا مشکل کام ہے. اس میں 2 کام ہی کر سکتا ہے، اور وہ جوان نہیں، عمر دراز آدمی، داڑھی میں خضاب کیا ہوا. کتنا شوق لوگوں کو ہے. حرم کے پاس کھڑے ہو کے آدمی کعبہ کے پاس فوٹو نکال کے ڈال رہا ہے، نیچے پر لبیک اللہم لبیک. مطلب میں آج کے لیے آیا ہوں، میں عمرے کے لیے آیا ہوں. بلکہ شیخ سلیمان الرحیلی نے بتایا اپنے خطاب میں کہ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جب جاتے ہیں حرم میں، اپنے بازو والے کو فون دیتے ہیں، بولتے میرا ایک فوٹو نکالو. جھوٹی دعا، پلاسٹک دعا، کیا ہے یہ؟ مطلب فوٹو کے لیے دعا کر رہا ہے وہ، اللہ کے لیے نہیں. کیا قبول ہوگی یہ دعا؟ اور کیا دعا بھی نہیں کر رہا، خالی منہ ہلا رہا، دعا کر رہا بھی نہیں، وہ فوٹو کے لیے دعا. تو یہ جو ریاکاری ہے کیا ہے یہ؟ چاہے وہ دعوت کے میدان میں ہو، عبادت کے میدان میں ہو، یا خدمت خلق کے میدان میں ہو، تینوں جگہ ہے یہ. آتا جاتا کچھ نہیں ہے، اچھے کپڑے پہن لیے، مائک سامنے ہے، اور فوٹو کیسا؟ ایسا. یہ ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں انگلی، اس طرح سے بتا کے کیا میں دنیا کا بہت بڑا دائی ہوں. کیا ہے یہ؟ دکھاوا. کسی غریب کو دے رہا ہے کچھ، بسکٹ کا چھوٹا پیکٹ 5 روپے والا، فوٹو 100 روپے والا، اس کو ڈال رہا ہے اپنے فیس بک پہ. کیا ہے یہ؟ بعض سلف کا حال یہ تھا کہ جب ان کو غسل دینے کے لیے، جنازے کا غسل دینے کے لیے ان کے کپڑے اتارے گئے تو پیٹھ پہ ان کے نشان بنے ہوئے تھے. تب معلوم پڑا کہ رات میں وزن ڈھو کے لے جا کے غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے. تب جا کے معلوم پڑا، جب لوگوں نے کہا کہ ہم کو کھانا اب نہیں مل رہا ہے، تب جا کے معلوم پڑا کہ کتنے گھر، 70 گھر ایسے تھے جن کو یہ کھلاتے تھے رات میں. آج ہم بسکٹ کا ایک پیکٹ دے رہے ہیں، ایک چادر دے رہے ہیں، ساری دنیا میں واویلا مچا رہے ہیں. کیا ثواب ملے گا اس پر؟
اور یہ بہت تhin لائن ہے دونوں کے بیچ میں، بہت باریک لائن ہے. نہیں ہم جماعت کے لیے کر رہے ہیں ایسا، اپنی جماعت کا نام ہو، لوگوں کو ترغیب ہو، واللہ یہ اللہ جانتا ہے دلوں کی نیت کو. یہ بڑے خطرے کی چیز ہے. ذرا سا فلپ ہو گیا ادھر، جماعت کا بھی نام ہو اور میرا بھی نام ہو. ہے نا؟ ایسا ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا؟ اسلام کا نام ہونا چاہیے. ہاں اسلام کے انڈر میں ایک کلاس میرا بھی ہے. میری نفی کر کے اسلام، میرا فوٹو نہیں بھائی دوسرا ہو جائے، میں نہیں کرتا. کیوں ایسا نہیں؟ اگر واقعی آپ چاہتے ہیں کہ اسلام کا نام ہو، آپ اپنے کو کینسل کرو نا. آپ کیوں؟ آپ ہی آنا ایسا ضروری ہے کیا؟ نہیں میں بھی چاہیے نا. مت کیجیے ایسا. اخلاص بہت ضروری ہے. ایک نیکی اخلاص والی انسان کو، ایک کتے کو پانی پلائی ایک عورت نے، فاحشہ عورت نے، اللہ نے جنت میں ڈال دیا اس کو. اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کریں، اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کریں، اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں. ٹھیک ہے آپ کوئی نیکی کر رہے ہیں، کسی اور نے آپ کا فوٹو نکال کے ڈال دیا، مثلا آپ ایئرپورٹ پہ نماز پڑھ رہے، آپ کدھر پلیٹ فارم پہ نماز پڑھ رہے، کسی اور نے فوٹو نکال کے ڈال دیا، وہ آپ کا کام نہیں، کسی اور نے کیا اس کو. آپ نے دیکھا، آپ کو افسوس ہونا چاہیے. اللہ اکبر، میں نے یہ دکھاوے کے لیے نہیں کیا، اللہ میرے دل کی حفاظت کر، میرے دل میں اس کی وجہ سے ریاکاری کا جذبہ نہ آنے دے. آپ کا یہ مزاج ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ماشاء اللہ میں تو سوچا بھی نہیں تھا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے سب سے قیمتی چیز ہمارے پاس دل ہے، جسم میں سب سے قیمتی چیز دل ہے، اور دل میں سب سے اہم ترین چیز اخلاص ہے. ساری عبادت پیدا کیوں کیا؟ عبادت کے لیے. عبادت اخلاص کے بغیر کچھ بھی نہیں. سب سے قیمتی چیز اخلاص ہے. اخلاص ضائع نہ ہونے دے اپنا. تو دکھاوے سے، اور اس نے ہم کو عادت ڈال دیا اپنا، ہاں دعا کر رہا ہوا فوٹو، اور صبح سے شام تک دیکھ رہا کتنے لائک ہو رہے اس پہ، لائک لائک لائک، پھر چیک کر رہا کون کون لائک کرا کون نہیں کرا، اب تک ریڈ کون کیا میرا میسیج اور لائک نہیں کیا اس نے، چیک کر رہا ہے. تیری فکر یہ ہے کہ ہاں جمن پتو، ہاں فلاں جو ہے یہ لائک کر رہے کہ نہیں کر رہے. تو غور کر اللہ تجھ کو لائک کرتا ہے کہ نہیں، کبھی فکر ہے تیرے دل میں؟ ہماری فکر یہ ہونا چاہیے اللہ مجھ کو لائک کرتا کہ نہیں کرتا. لوگ لائک کریں نہ کریں، پورے لوگ اگر ڈس لائک کرتے ہیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اللہ لائک کرتا ہے. اور اگر لوگ پورا سماج اس کو لائک کرتا ہے، اللہ لائک نہیں کرتا، قیامت کے دن کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا جائے گا، جہنم کے کوڑا خانے میں ڈال دیا جائے گا. اللہ ہم کو لائک کرنا چاہیے، اللہ ہم کو لائک کرنا چاہیے. مسلمان کی فکر یہ ہونا چاہیے. سوشل میڈیا نے ہمارا دماغ خراب کر دیا، ہم کو بے شرم کر دیا. پہلے ریاکاری لوگ کر کے سوچتے تھے کہ لوگ نام تو نہیں رکھیں گے ریاکاری پہ. آج آدمی ریاکاری کر رہا ہے لیکن شرم بھی اس کی ختم ہو گئی ہے. وہ ریاکاری کو سمجھ رہا ہے یہ بھی کرنا چاہیے، سب کر رہے تو میں بھی کروں گا. دکھاوا، جھوٹ. دوسرے کی کار کے سامنے کھڑے ہو کے ٹیک لگا کے فوٹو نکال رہا ہے جیسے میری کار ہے، اور وہ اپنے اس میں ڈی پی پہ بھی ڈال کے رکھا ہے. لوگ سمجھ کار والا ہے، بھائی کائے کا بیکار ہے، بیکار کار نہیں ہے لیکن بیکار ہے، کچھ بھی نہیں اس کے پاس. سوچئے آپ، یعنی ہم ایک جھوٹ ریفلیکٹ کر رہے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم تصویروں کے ذریعے سے جھوٹ بول رہے ہیں. ہم اچھے کپڑے نکال رہے ہیں، اپنے فوٹوز کو کیا کر رہے ہیں، کالا ہے تو گورا بنا کے ڈال رہے ہیں اس پہ، ہے کہ نہیں؟ ہاں اس کو پورے کلر والر پورے ٹھیک کر کے اس پہ ڈال رہے ہیں. ہم جھوٹ میں جی رہے ہیں. سوشل میڈیا ہم کو جھوٹا بنا رہا ہے. ہم کو ایک جھوٹی ہم کو تصویر دنیا کے سامنے پیش کرنے والا، اور سب جھوٹے ہیں. میں آپ لوگوں کو نہیں کر رہا ہوں، جو یہ ایسا کرنے والے ہیں. یہ آدمی اس کو دیکھ رہا ہے، ارے اس نے یہ زیور پہنی ہے، اس نے یہ لباس پہنا، وہ اپنا موبائل آئی فون ایک دم نیا والا لے کے کھڑا ہوا ہے، چاچا کا ہے اس کا نہیں ہو. اب دوسرا دیکھ کے اس کو، وہ بھی دوسرا ہے کہ اس سے بڑا اتنا بڑا لے کے آیا ہے. کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ جھوٹ میں جی رہے ہیں ہم لوگ. لوگوں کی تعریف لینے کے لیے ہم لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور شرم بھی ہماری ختم ہو گئی ہے. شرم ختم ہو گئی ہماری. نہیں ہونا چاہیے یہ چیز. ہم سیدھی سادھی زندگی گزاریں اور خوشحال زندگی گزاریں، اللہ کے بندے بن کے جئیں. جتنے ہمارے اطراف ہیں ان کا دل جیتیں اخلاق سے. مقصد نہیں بنایا اس کو، اخلاق سے ہم ان کے ساتھ رہیں. بس یہ ہماری خوشی کی زندگی ہے. یہ ساری دنیا کے لائق وائق کی کوئی زندگی ہے؟
یہ بھکاری کی زندگی کے لائک کے لیے آدمی انتظار کرے، فقیر لائک کا فقیر ہی ہے، یہ کوئی زندگی ہے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے لیے آدمی جیے، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سمع سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ، جو آدمی لوگوں کو اپنی نیکیاں سناتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کا حال لوگوں کو سنا دے گا۔ چھوٹا تھا، یہ دکھاوا کرتا تھا۔ جو آدمی لوگوں کو اپنی نیکیاں دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ دکھا دے گا کہ یہ کتنے پانی میں تھا قیامت کے دن، اس کا حال دکھا دے گا لوگوں کے سامنے۔ لہٰذا اپنی نیکیوں کی حفاظت کری، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے نمبر 7، بلا تحقیق چیزوں کی تشہیر، بہت بڑی بیماری ہے سوشل میڈیا کا۔ کیا ہے؟ فارورڈ مینیا۔ کوئی بھی میسج آیا، سمجھا نہیں سمجھا، صحیح ہے کہ غلط ہے، معتبر ہے غیر معتبر ہے، اچھے آدمی نے بھیجا جھوٹے آدمی نے بھیجا، فارورڈ کرنے کا شوق، اس کو آگے پہنچا دینا، صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، کسی آدمی کو تحقیق کے لیے کوئی عالم کو بھیج رہا آدمی، سمجھ میں آتی بات، بھئی یہ کیا ہے، ہم کو نہیں سمجھا، صحیح ہے کہ غلط ہے۔ لیکن ایک آدمی، ایک میسج آتا ہے، کوئی حدیث ہے، کوئی بات ہے، جمعہ کی فضیلت یہ ہے، فلاں چیز کی فضیلت یہ ہے، 50 میسج ایسے جو بالکل بھی معتبر نہیں۔ نیچے بخاری لکھا ہو، کون سی بخاری؟ مطلب مسلمانوں کی، غیر مسلموں کی؟ خالی بخاری دیکھ کے آپ دھوکے میں آ جاتے۔ کوئی آدمی اس کے اوپر قرآن ڈال دے اور جھوٹی حدیث ڈال دے، بلکہ کسی جھوٹے مکار آدمی کا جملہ عربی میں ڈال دے اور قرآن نیچے لکھے، تو آپ چیک کرتے ہیں؟ کہاں چیک کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو چیک کرتے ہیں؟ آپ غور کیجیے۔ لیکن اگر بات تو اچھی ہے نا، بات تو اچھی شیطان کی بھی کبھی ہو سکتی ہے، آپ اس کو فارورڈ کریں گے، اور اچھے اور برے میں تمیز آپ کو ہے۔ بعض چیزیں اچھی لگتی ہے لیکن وہ غلط ہوتی ہے، بعض چیزیں غلط لگتی ہے لیکن وہ صحیح ہوتی ہے۔ تو آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ صحیح غلط کا تمیز کر سکیں؟ نہیں، آپ صرف معتبر ذریعے سے آپ کو ملے آپ فارورڈ کیجیے۔ یہ نہیں کہ آپ کو کہیں سے بھی ملے آپ فارورڈ کرنا شروع کر دیے۔ آپ کو لوگوں کی ہمدردی سے زیادہ دین کی خیرخواہی آپ کے اندر ہونا چاہیے، یاد رکھیے میری بات کو۔ لوگوں کی خیرخواہی سے زیادہ کس کی خیرخواہی ہونا چاہیے؟ دین کی۔ اگر یہ غلط بات آپ نے پھیلا دی اور 100 لوگوں نے اس کو مان لیا اور اسی پہ عمل کرتے ہوئے مرے، سب کا گناہ آپ کو ملے گا اگر وہ غلط بات تھی تو۔ تیار ہیں اس کے لیے؟ آپ کیجئے فارورڈ، آپ کی مرضی۔ آپ کو اگر جہنم میں جانا کیجئے، کون روکتا ہے آپ کو؟ ایک غلط بات ایک آدمی کسی کو پہنچا دے اور وہ آدمی اس غلط بات پر عمل کرے، اللہ کے نزدیک وہ بہت سیریس معاملہ ہو، آپ سوچیں آپ برباد ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بیٹھے بیٹھا خالی پکڑ ایک فارورڈ کر کے آپ برباد ہو گئے۔ کیا ضرورت تھی آپ کو؟ شوق تھا نا آپ کو، یہ برابر بھیجتا ہے میسج۔ مت کیجیے ایسا، معتبر ذریعے سے آنے والی چیزوں کی تشہیر کیجیے۔ کبھی دینی معاملہ ہوتا ہے، کبھی سماجی معاملہ ہوتا ہے۔ پرانا فوٹو کوئی نکال کے غیر مسلم آپ کو بھیج دیا، فلانے علاقے میں جو ہے ایسا ایسا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے جھگڑے مشرکین سے ہو رہے ہیں، پرانا ہے وہ، آج کا آپ کو بنا کے بھیج دیا، ڈیٹ ڈال کے آج کی۔ اب آپ ایک دم ارے مسلمان مسلمان میں مسلمان ہوں، بھیج رہے آپ 50 لوگوں کو بھیج دیا آپ نے، فلاں علاقے میں ایسا ایسا ہوا۔ تحقیق کرنے کے بعد معلوم پڑا ارے یہ جھوٹی بات ہے، یا یہ فلاں چیز ہے، یہ مسلمانوں کا بھی نہیں ہے، فلاں ملک کا معاملہ ہے۔ برما کا جب چل رہا تھا کیا کیا میسیجز آ رہے تھے، کہاں گیا برما، کہاں گیا برما، بھول گئے سب، روہنگیا سب بھول گئے، خالی باتیں۔ ہم لوگ یہ واٹس ایپ کی ہمدردی، فیس بک کی ہمدردی کو ہمدردی سمجھتے ہیں۔ 4 دن ہم لوگ اس میں بزی ہوتے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے، مجھ کو بہت ہمدردی ہے مسلمانوں سے، 4 دن کرتے ہیں بھول جاتے اس کے بعد میں، ایسا بھولتے کہ یاد بھی نہیں آتا۔ کہاں ہے؟ کیا زمانہ تھا 2-3 سال پہلے ایسا چلتا تھا ہر مسجد کے اندر، ہر یہاں برما 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 آسام برما فلاں ملک فلاں علاقہ، آج سب بھول جاتے اس کو۔ ہم لوگ 4 دن کی ہمدردی کرتے ہیں، اور وہ بھی کون سی؟ میڈیا والی ہمدردی۔ اور اگر کوئی بتائے بھائی معتبر نہیں، کم سے کم اتنا تو کرنا چاہیے، کچھ نہیں کر رہے تو۔ کل کو باپ بیمار رہے گا دواخانے کے اندر، وہ بھی فوٹو بھیج کے کرے گا مسلمان بیمار ہے پریشان حال ہے، ایسا کرے گا؟ کیا کرنا چاہیے؟ واقعی کام کرنا چاہیے آدمی کو، ہمدردی کرنا چاہیے۔ ساری دنیا کی ہمدردی ہے اور اقربا کی ہمدردی نہیں، کیا فائدہ ہے اس کا؟ تو یہ غیر معتبر خبریں پہنچانا، یہ بھی ایک
اس کا جو ہے سوشل میڈیا کا ایک نقصان ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْرِ أَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، ان کا حال یہ ہے کہ جب ان کے پاس کوئی امن یا خوف کے حالات میں کوئی خبر آتی ہے، اس سے متعلق کوئی خبر آتی ہے، فٹ سے اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، فوراً اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اگر یہ ایسا کرتے کہ اس خبر کو رسول کے پاس لے آتے یا اولو الامر کی سماج میں جو علم اور سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، ان کے پاس وہ خبر پہلے لاتے تو جو گہرائی کے ساتھ باتوں کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں وہ واقعی اس کی حقیقت جان لیتے ہیں۔ تو ہم کو کیا بتایا اللہ نے اصول؟ کوئی خبر تمہارے پاس آئی، اس خبر کو تم ساری دنیا میں عام کرنے کے بجائے پہلے ان لوگوں کے پاس لے جاؤ جو اس کی حقیقت چیک کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ اپنی زندگی میں ایسا کرتے، آپ کو فون آیا، کسی نے بتایا ارے آپ کے فلاں رشتہ دار کا انتقال ہوا، آپ کیا کرتے؟ پورا سارے گاؤں میں پھیلانا شروع کرتے، انتقال ہوا، آپ واپس ادھر فون کرتے ہیں، ارے کیا ہوا؟ سننے میں میرا ایسا ایسا صحیح ہے؟ ہاں واقعی انتقال ہو گیا فلاں کا۔ پھر آپ اپنے متعلقین کو بتاتے، کرتے کہ نہیں کرتے؟ اور آپ اتنے بڑے بڑے مسائل سماج کے اس کو بغیر تحقیق کے پوری دنیا میں عام کر دیتے، اس کی وجہ سے کسی کی جان کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ آپ جان رہے ہیں، دیکھیے سوشل میڈیا کی وجہ سے کچھ لوگ ایسے کسی علاقے میں گئے، لوگوں نے ان کے فوٹو نکال کے ڈال دیے، بولے بچوں کو یہ پکڑنے والے لوگ ہیں، مار دیا لوگوں نے ان لوگوں کو، ہے کہ نہیں؟ اس کی وجہ سے کتنے فسادات ہو رہے ہیں۔ کوئی بھی خبر آپ تک پہنچتی ہے، آپ فوراً اس کو عام کرنے کی بجائے جو بھی اتھارٹی آپ کے معاشرے میں ہیں ان تک آپ اس کو پہنچائیں۔ بھئی ایسی خبر آ رہی، دیکھیے صحیح ہے کہ نہیں ہے، علماء ہیں، حکام ہیں، جو بھی لوگ ہیں، ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، ان کے پاس پہنچائے، یہ نہیں کہ اس کو عام کرنا شروع کرے۔ لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک چھوٹی موٹی خبر رہتی ہے اور پوری دنیا کے کونے تک پہنچ جاتی ہے، جبکہ اس کی کوئی سچائی نہیں ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آخری ایک چیز کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں کیونکہ شیخ آ چکے ہیں۔ سنگین معاملات میں، عالمی سطح کے، ملکی سطح کے، امت کے معاملات میں ایسے لوگوں کا بولنا جو اس کی اہلیت نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا اب پہلے کیسا تھا؟ ٹیلی ویژن تھا پہلے، ٹیلی ویژن پہ جانا، اس پہ پہنچنے کے لیے آدمی کو لائق ہونا پڑتا تھا کہ قوم کے معاملات میں گفتگو کرنے کے لیے پھر کیا ہے، ویسے آدمی کو بلایا جائے گا، وہ بات کرے گا وہاں پہ۔ آج اس کی ضرورت ختم ہو گئی، میرے پاس موبائل ہے، وہ موبائل میں بیٹھ کے اپنا ہی ریکارڈ کر رہا ہوں اور ڈال رہا ہوں کہ فلاں ملک میں ایسے حالات ہیں، لہٰذا مسلمانوں نے ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، فلاں حاکم نے ایسا کرنا چاہیے تھا لیکن اس نے ایسا کیا، غلط کیا ایسا۔ کبھی دینی معاملات، کبھی سیاسی معاملات، کبھی سماجی معاملات۔ ایک ایسا آدمی جو بالکل کسی بھی لائق نہیں، جو اپنے گھر کے معاملات حل نہیں کر رہا ہے، وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ بعض اوقات عالمی سطح کے معاملات میں گفتگو کرتا ہے۔ اب وہ ویڈیو کسی کے پاس پہنچا تو ایسا مقدس ویڈیو ہو کے پہنچتا ہے جیسے وہ آسمان سے نازل ہوا ہو۔ ہر آدمی اس کو کیا کرتا ہے؟ آگے فارورڈ، بہت زبردست بولا اس نے، اس کو فارورڈ کرتا ہے۔ کون ہے وہ؟ کس لائق ہے وہ؟ کچھ اس کی تحقیق ہے؟ اس کا کچھ سماج میں مقام ہے؟ کون ہے کون؟ دینی معاملات میں، سیاسی معاملات میں، سماجی معاملات میں ایسے لوگ بولنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب کے بارے میں یہ بات بتائی کہ ایسا ہوگا۔ کیا کہا آپ نے؟ حدیث غور سے سنیں۔ سیأتی علی الناس سنوات خداعات، لوگوں پر ایسا دور آئے گا، ایسے سال آئیں گے جو خداعات، دھوکے والے سال ہوں گے، لوگ دھوکے میں پڑ جائیں گے، ان میں کنفیوژن اس میں ہوگا۔ یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق، ایسا دور آئے گا کہ جس میں جھوٹے کو سچا مانا جائے گا اور سچے کو جھوٹا مانا جائے گا۔ لوگ جھوٹے کی بات کو سچ مانیں گے، سچے کی بات کو جھوٹ مانیں گے۔ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، اور اس میں ایسا دور آئے گا جس میں امانت دار اس کو مانا جائے گا جو خائن ہو، اور جو آدمی امین ہے اس پر تہمتیں لگیں گی خیانت کی۔ ایسا دور آئے گا۔ آج میڈیا کے ذریعے سے آپ دیکھیں نہیں ہو رہا ایسا؟ جس کو چاہے مجرم بنا دو، جس کو چاہے ایک دم سب سے بڑا بنا دو۔ آج کسی کو بھی ہائی لائٹ کرنا ہو، چاہے کتنا ہی نکما وہ ہو، میڈیا استعمال کیجیے، اتنا جھوٹ بولیے اس کے بارے میں کہ لوگ اس کو سچ ماننے لگے۔
اور کسی اچھے آدمی کے کیریکٹر کو آپ کچھ بھی الزامات ڈال دو میڈیا ٹرائل اور اس کو ایک دم بدنام کر دو پوری دنیا میں، چاہے وہ قانونی سطح پر کچھ بھی اس کی غلطی نہ ہو، قانون اس کو بری کر دے لیکن میڈیا اس کو برباد کر دے۔ اور وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، اس میں رویبضہ بڑبڑانے لگیں گے۔ قیل وما الرویبضہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول رویبضہ کس کو کہتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ کہا الرجل التافہ یتکلم فی امر العامہ، ایک گھٹیا آدمی، بعض روایت میں ہے رجل سفیہ، بے وقوف قسم کا نادان انسان، کیریکٹر کا گھٹیا ایسا آدمی لوگوں میں کھڑے ہو کے ساری امت کے اور انسانیت کے بارے میں باتیں کرنے لگے گا، کچھ بھی لائق نہیں، نالائق نکما آدمی، لیکن وہ کیا کرے گا؟ قوم نے ایسا کرنا چاہیے، ملک نے ایسا کرنا چاہیے، عالمی سطح پر ایسا ہونا چاہیے، فلاں حاکم نے ایسا کرنا چاہیے، اس جنگ میں ایسا نہیں، ایسا کرتے نا تو بہت اچھا ہوتا۔ یہ گلی میں اگر کتا پیچھے لگے تو اس کی بہادری معلوم پڑتی ہے، لیکن وہ قوم کو بہادری کا سبق دے گا۔ تو ایسے لوگ جو بالکل بھی لائق نہیں ہیں، بس میڈیا کی وجہ سے وہ کیا کریں گے؟ بڑی بڑی باتیں کریں گے۔ تو یہ بھی قیامت کی علامات میں سے جو آج ہو رہا ہے، بچے ہوتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ مسئلہ ایسا اور مسلمانوں کی معاملات ایسے، اور اس میں مسلمانوں نے میری رائے ہے کہ ایسا کرنا چاہیے، یہ صحیح نہیں، یہ صحیح ہے۔ تو یہ کیا ایسی تھے بھائی؟ ایسے معاملے میں بڑے علماء نے بولنا چاہیے، تو نے نہیں۔ آدمی کی عقل مندی کی یہ علامت ہے کہ اس کو اپنی حد معلوم ہو۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایک آدمی عقل مند ہے، واقعی سمجھدار ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ اس کو اپنی حد معلوم ہے کہ یہاں تک مجھ کو کرنا چاہیے، اس کے آگے مجھ کو نہیں بڑھنا چاہیے۔ ورنہ جا کے آپریشن تھیٹر میں کیا مسئلہ ہے؟ اللہ مالک ہے، لاؤ، پیٹ پھاڑیں گے، جوڑیں گے، خلاص چلے گا نہیں۔ ایک آدمی واقعی عقل مند ہے، بیوقوف بولیں گے ایسے آدمی کو، پاگل تیرے کو معلوم ہے تو نہیں کر سکتا، پھر کیوں کیا؟ تو میں اللہ پہ بھروسہ کر کے کیا۔ اچھا، ہم بھی اللہ پہ یقین کر کے تجھ کو اندر ڈال رہے ہیں اب۔ تو یاد رکھیں، ہم اپنی حدود کو جانیں، کن مسائل میں ہم کو بولنا چاہیے، کن مسائل میں ہم کو بولنا نہیں چاہیے، یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کے پاس وسائل ہیں تو آپ دین کے اور سماج کے مسائل میں بھی بولنا شروع کر دیں۔ ہر کام جو ممکن ہے وہ کرنے کا نہیں رہتا۔ کیا رہتا؟ آپ کود سکتے ہیں بلڈنگ پہ سے کہ نہیں؟ کود سکتے ہیں، پاسبل ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی آدمی چاہے کود جائے، لیکن کودنے کا رہتا۔ پتھر لے کے اپنے سر میں مار سکتے کہ نہیں مار سکتے؟ مار سکتے ہیں، مارنا چاہیے۔ ہر چیز جو ممکن ہے وہ کرنے کی نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ وہ صحیح ہے کہ نہیں یہ بھی دیکھنے کا رہتا۔ زہر کی گولی آدمی کھا سکتا ہے، پاسبل ہے، ایک نہیں 50 کھا سکتا ہے، لیکن کیا شران کھا سکتا ہے؟ نہیں کھانا چاہیے اس کو۔ تو کام ممکن ہوتا ہے لیکن غلط ہوتا ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک آدمی آج جو سماج میں جی رہا ہے، اس کو اپنی اہلیت، اپنی لیاقت کو بھی دیکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہر چیز جو کر سکتا ہے وہ کرے۔ میڈیا کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت ہو گیا ہے کہ ہر آدمی کچھ نہ کچھ بولنے لگا ہے ایسے معاملات میں جس میں اس کو بولنا نہیں چاہیے۔ کبار علماء، بڑے علماء کو بولنا چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، چھوٹے موٹے دینی معاملات ہیں، آدمی اس کو عام کر رہا ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ نہیں کہ ایک آدمی بڑے معاملات میں وہ خود بھی بولنے لگے ایسے جیسے بہت بڑا مفکر ہے، فقیہ ہے اور امت کا سیاست میں جانکار آدمی ہے۔ اس کو گھر کی سیاست بھی معلوم نہیں، بیوی پہ غالب نہیں آ سکتا، یہ حکومت کو بتا رہا ہے کہ بھائی کیسے غالب آتے ہیں۔ ایک جگہ حکومت ہونا چاہیے، الرجال قوامون علی النساء آیت اس کے لیے منسوخ ہو گئی ہے۔ گھر کے اندر حاکم نہیں ہے وہ، اور ساری دنیا میں حکومتوں کو بتا رہا تم نے ایسا نہیں، ایسا کرنا چاہیے۔ وہ بچوں پہ حاکم نہیں ہے، وہ بیٹی پہ حاکم نہیں ہے، اور اس کے بعد دوسروں کو سکھاتا ہے ایسا نہیں، ایسا کرنا چاہیے۔ تو یہ جہالت ہے، میڈیا کی وجہ سے یہ بھی ایک نقصان سماج میں پھیل رہا ہے۔ بعض اوقات کسی مسئلے میں علماء چپ رہتے ہیں اور ایسے لوگوں کی باتیں عام ہونے لگتی ہیں جو بالکل بھی لائق نہیں ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو آیا کا مطلب ہی لائق ہوگا نا، ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ ہر آدمی جو بات کر رہا عقل مند ہے؟ نہیں، بات کرنے کا مطلب عقل مند ہے ضروری نہیں ہے، جاہل بھی بات کرتا ہے۔ بات کرنے کی صلاحیت اس بات کے لیے ضروری شرط نہیں ہے کہ ایک آدمی واقعی عقل مند بھی ہوگا، جاہل بھی آدمی اول فول بکتا ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں اور قرآن و سنت کا گہرا علم حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں اور سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرنے والا ہم کو بنائیں. یقیناً یہ چیز مفید ہے ایک حد تک، لیکن آپ اس کو استعمال کریں اسی حد تک، اس سے آگے نہیں. اس کے جو نقصانات ہیں دیکھیں آپ کی زندگی کو یہ کہاں افیکٹ کر رہا ہے، کہاں آپ کی زندگی میں یہ نقصان پیدا کر رہا ہے. اپنے بارے میں غور کریں، نظر ثانی اپنے طرز عمل پر کریں. اللہ تعالی ہم سب کو مزید سمجھ عطا فرمائیں. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.